الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر اعمال کی طرف ایمان والوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جب ایک بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اب یہ عمل اتنا خوبصورت انداز میں کرے تاکہ یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ مفسرین یوں لکھتے ہیں اس آیت کے حوالے سے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، دوسرا یہ کہ وہ عمل اس قابل ہو کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی صاحب نصاب ہو گیا، اب وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ عمل کرنے والا بن جاتا ہے، لیکن وہ جو زکوٰۃ ہے وہ صحیح حقدار تک پہنچاتا ہے تو گویا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ آج کل کے اس معاشرے میں لوگ عمل تو کرتے ہیں لیکن عمل اس طریقے پر ہوتا ہے کہ وہ عمل اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا۔ مثال کے طور پر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے اور نماز کو اس طریقے سے نہیں پڑھتا جس طرح شریعت مطہرہ نے حکم دیا تو نماز کے ختم ہونے کے بعد وہ نماز کالے کپڑے کی صورت میں اس کے چہرے پر مار دی جاتی ہے۔ یعنی صرف عمل نہیں کرنا، عمل اس طریقے کا کرنا ہے تاکہ وہ آدمی یہ عمل اللہ کے ہاں پیش کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق، وہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر زینت کی، خوبصورتی کی، اعمال کو صحیح بنانے کی 7 باتیں ہیں۔ فرمایا پہلی یہ کہ ایک آدمی نعمت جو اللہ تعالی بندے کو دیتا ہے، نعمت کی زینت شکر میں رکھ دی۔ یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو صحیح سلامت پاتا ہے
تو اس کی سلامتی اسے اس بات پر مجبور کرے کہ یہ اپنے اللہ کا انعام کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پہلی امتوں کو سکھاتے تھے اعملوا آل داود شکرا وقلیلا من عبادہ الشکور، کہ عمل کرو آل داود کی طرح جیسے وہ شکر کرتے تھے، اس وجہ سے کہ شکر کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ دنیا کے اندر ایک آدمی جب اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، مسلمان پاتا ہے، تو یہ ایمان کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری زندگی یہ آدمی سجدے میں پڑا رہے پھر بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا بندہ اٹھتے بیٹھتے نیک اعمال کے ہوتے ہوئے جب بھی اللہ کے سامنے پیش ہو تو سب سے پہلے اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جب چھن جاتی ہیں تب بندے کو سمجھ آتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندگی کی نعمت یہ موت کے بعد سمجھ آتی ہے۔ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں جب ایک بندہ قبر میں پہنچتا ہے، کل حشر میں کھڑا ہوگا، تو وہ ایک ہی سفارش کرے گا مجھے دنیا میں بھیجا جائے تاکہ میں جا کر نیکیاں کروں۔ اب یہ زندگی کی نعمت اس کے سامنے تھی، لیکن زندگی اس نے دنیا کے اندر یوں گزار دی جیسے موت ہی نہیں آنی، اور جب یہ دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے ورثاء خوش ہوتے ہیں چلو میراث کے ہم مالک بن گئے۔ اب اس آدمی نے مال تو اکٹھا کر کے اولاد کو دے دیا، اب اولاد اس مال سے گناہ کرتی ہے تو قبر میں پڑا ہوا یہ باپ اس مال کا حساب اللہ کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندگی کی جو نعمت ہے اس کا پتہ موت کے بعد چلے گا۔ پھر فرمایا ایک آدمی کو صحت کی نعمت ملی، صحت کی نعمت بیماری کے بعد پتہ چلتی ہے۔ ایک آدمی بستر پر پڑا ہوتا ہے، آج ہم اس زمانے میں دیکھیں ایک آدمی نیکی کم کرنا چاہتا ہے، مثلا دین کی بات ہو تو لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں میں اگر بیٹھ گیا تو فضول وقت ضائع ہو جائے گا، لیکن جب وہ آدمی بستر مرگ پر پڑتا ہے، چارپائی پر پڑا ہوتا ہے، موت کا انتظار کرتا ہے، بیماری کی حالت میں ہوتا ہے، اب اس کی زبان پر یہ باتیں جاری ہوتی ہیں میں تندرست ہوتا تو میں نماز پڑھتا، میں تندرست ہوتا تو میں نیکی کے کام کرتا، لیکن اب اس سے سوال پوچھا جائے گا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت دی تھی اس وقت تم نے کیوں یہ نعمت ضائع کر دی؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وقت کی نعمت انسان کو مشغولیت کے بعد سمجھ آتی ہے۔ ایک آدمی اکیلا ہے، ایک آدمی کے پاس وقت ہے، وہ نیکی کر سکتا ہے، پھر زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے یہ آدمی اتنی مجبوریوں میں پھنس جاتا ہے کہ اب اسے خالی وقت نہیں ملتا، تو اب فرمایا اس آدمی سے اس وقت کی اہمیت پوچھیں جب یہ بالکل دنیا سے فارغ تھا، جب یہ اعمال کر سکتا تھا۔ آدمی جب مشغولیات میں پھنس جاتا ہے
پھر یہ اقرار کرتا ہے اگر وقت ہوتا تو میں نماز پڑھتا، اگر وقت ہوتا تو میں قرآن کریم سیکھتا وغیرہ، لیکن جب وقت فارغ تھا اسے گناہوں میں صرف کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کو جوانی کی نعمت بڑھاپے میں سمجھ آتی ہے۔ اب ایک آدمی جوانی گناہوں میں گزار دیتا ہے اور پھر بڑھاپے میں یہ سوچتا رہتا ہے میں نے اپنا ماضی کہاں ضائع کر دیا۔ حالانکہ حدیث کی کتابوں کو بندہ اٹھاتا ہے، یوں ملتا ہے کہ ایک نوجوان آدمی گناہ کرتا ہے، پھر وہ نوجوان گناہ سے جب توبہ کرتا ہے، اس گنہگار جوان کی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالی اس علاقے پر رحمتیں کرتے ہیں۔ قریب قبرستان ہو، قبرستان والوں کے عذاب کو روک دیا جاتا ہے، اور یہاں تک آتا ہے حدیث کی کتابوں میں جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی مشرق سے مغرب کے دوران ساری جتنی زمین ہے سب کے ساتھ انعامات کا معاملہ کرتا ہے۔ لیکن جب آدمی جوانی سے بڑھاپے کی طرف آتا ہے، اب یہ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے میں موت کے قریب پہنچ گیا، اب یہ اپنی جوانی کو یاد کر کے روتا ہے، تو فرمایا اس آدمی کو بتایا گیا ابھی وقت ضائع نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی سفید بالوں والا ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتا ہے اور میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جوانی کی نعمت بڑھاپے میں سمجھ آتی ہے۔ فرمایا اسی طرح مال کی جو نعمت ہے یہ غربت کے اندر سمجھ آتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس مال تھا، اب یہ مال کی وجہ سے گناہوں میں لگ گیا، پھر ایسا زمانہ آیا کہ اس پر غربت آ گئی، تو اب یہ پچھلے زمانے کو سوچتا ہے کہ میں نے اپنے پیسے کہاں ضائع کر دیے۔ اب یہ فکر معاش میں لگا ہے، گھر والوں کے لیے کمانے میں لگا ہے، نہ اسے دن کی فکر، نہ رات کی فکر، نہ جان کی فکر ہے۔ اب یہ مال کما رہا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مال کی جو نعمت ہے یہ غربت میں سمجھ آتی ہے۔ اب ایک آدمی دنیا جب آیا، دنیا میں آنے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے صحابی ایک آدمی کو دنیا میں 5 چیزیں مل جائیں تو گویا یہ دنیا کی ساری نعمتیں اس بندے کو مل گئی اور یہ دنیا گویا اس کے لیے جنت بنا دی گئی۔ فرماتے ہیں ذکر کرنے والا دل مل گیا کہ ایک آدمی اٹھتے بیٹھتے اپنے کام میں لگا ہے لیکن تعلق اللہ تعالی کے ساتھ جڑا ہے۔ اب جب یہ دل ذکر کر رہا ہے تو یہ آدمی خود بخود گناہوں سے بچنے والا بن رہا ہے۔ فرماتے ہیں شکر کرنے والی زبان مل گئی تو اسے دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی۔ جب آدمی بندوں کا شکر ادا کرتا ہے تو سامنے والا بندہ بھی اس پر انعامات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسے بندے کو اور زیادہ انعامات کے ساتھ نوازتے ہیں جو ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں مشقت اٹھانے والا بدن، آج ہم جس زمانے میں کھڑے ہیں لوگوں میں اندر مال کی زیادتی کی طرف تو توجہ ہے، مشقت اٹھانے کی طرف متوجہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے،
ایک آدمی آیا، سوال کرنے لگا، وہ بھیک مانگنے لگا، زکوٰۃ عشر مانگنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے پاس کوئی چیز تھی بیچ دی، اس میں سے 2 درموں میں سے 1 درم دیے، جاؤ گھر کے لیے کھانا وغیرہ لاؤ۔ 1 درم کا کلہاڑا لایا اور نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کلہاڑے میں دستہ ڈال دیا اور اسے حلال کمانے کی طرف متوجہ کیا۔ یوں آتا ہے نبی علیہ السلام سے ایک آدمی نے ہاتھ ملایا تو ہاتھ بڑے سخت تھے، وہ آدمی ڈر گیا۔ نبی علیہ السلام نے جب پوچھا تو وہ بتانے لگا میں اپنے ہاتھوں سے حلال روزی کماتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں مشقت اٹھانے والا بدن ہو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اسی طرح ایک آدمی کو نیک بیوی مل جائے جو اسے نیکیوں کی طرف متوجہ کرنے والی ہو، جو اسے گناہوں سے روکنے والی ہو، تو یہ نیک بیوی بھی دنیا کی ایک نعمت بن جاتی ہے۔ آج ہم جس زمانے میں کھڑے ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، صرف عورت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جب ہمارے گھروں میں خوشی کا موقع آتا ہے، گھر کی عورتوں کی وجہ سے ہم ہندوؤں کی ساری رسمیں کرتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے تو یہی بتایا جاتا ہے گھر کی عورتیں نہیں مانتی۔ جب ہمارے گھروں میں غم موت آتی ہے، ہم ساری بدعات اور برائیاں کرتے ہیں۔ اب پوچھا جاتا ہے تو گھر کی عورتیں نہیں مانتی۔ جب یہ باتیں ایک آدمی دنیا میں کر لیتا ہے تو کل جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو وہاں اس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں نیک بیوی اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا اسی طرح بدن کی تندرستی، جب تک انسان کا بدن تندرست ہے یہ آدمی حلال کما بھی سکتا ہے اور اپنے اعمال کو بڑھا بھی سکتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اب ایک آدمی کسی مصیبت کو اپنے اوپر جھیلتا ہے تو مصیبت کی زینت صبر میں ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے یہ آدمی صبر کرے۔ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ کتابوں میں واقعہ آتا ہے، قرآن کریم کی تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر جب وہ خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے تو جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں کہا کہ یہ صرف اس وجہ سے شکر کرتا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، آل اولاد ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر اسے مصیبت میں ڈال دیا، گھر بار والے فوت ہو گئے، مال و دولت ختم ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں صرف وہ باقی رہا، اس کی بیوی باقی رہی اور اس کے جسم میں، اس پیغمبر کے جسم میں کیڑے ڈل گئے۔ لیکن تفسیر میں یوں آتا ہے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب بھی اس کی زبان ہلتی تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ تو ایک مسلمان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب ایک مسلمان پر مصیبت آتی ہے تو مصیبت کی زینت صبر کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج ہم جس معاشرے میں کھڑے ہیں یہاں لوگوں کو ایک مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ کسی غیر کے گھر میں خوشی یا غم ہو، پھر یہ آدمی مسائل بتاتے ہوئے تھکتا نہیں، لیکن جب گھر میں غمی یا خوشی کا موقع آتا ہے پھر اس بندے کو شریعت مطالعہ بھول جاتی ہے، اسے سنت اور بدعت میں فرق نظر نہیں آتا،
اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کل میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ مثال کے طور پر جب خوشی کے دن آئے، اب یہ آدمی یہ بات کہہ کر کہ خوشی تو ایک بار آئی ہے، شادی تو کبھی کبھی ہوتی ہے، یہ گناہوں میں یوں لگ گیا کہ اب گویا اس سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے۔ اور جب غمی کے دن آئے، اب گھر میں میت ہو گئی تو اس نے شریعت کے احکام کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب یہ بدعات میں گھر کی عورتوں کی ڈر کی وجہ سے یوں برائیوں میں لگ گیا کہ اس آدمی نے بدعات کو یوں رواج دینا شروع کیا کہ گویا اب اس کے دماغ میں کوئی ایسی بات نہیں بیٹھتی جو سنت کو بدعت کے اوپر لائے۔ یوں لکھتے ہیں کتابوں میں علماء، جب ایک بدعت ایجاد کی جاتی ہے تو ایک سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کا طریقہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی سوچتا ہے میں نبی علیہ السلام کی تابعداری کروں تو اس مسلمان کو نبی علیہ السلام سے استنجا کرنے کا طریقہ بھی مل جاتا ہے۔ تو اسی لیے ایک مسلمان کو سکھایا گیا کہ جب وہ دنیا میں ہے، دنیا میں شریعت مطالعہ کے مطابق زندگی گزارے، کل جب وہ قبر میں پہنچے گا، کل جب وہ میدان حشر میں ہوگا، پھر اس بندے کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ لیکن اگر اس نے دنیا کے اندر رسومات کو، بدعات کو اپنا لیا، کل اس کے لیے پھر آخرت کے اندر، قبر کے اندر مشکلات کھڑی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔